اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لہب مکی شاہ۔ سورۃ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب واؤ اور تب وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا نہ کام آیا، ما نہ اغنا کام آیا، انہو اس کے، مالہ مال اس کا، واؤ اور ما جو کسب کمایا اس نے، ما اغنا نہ کام آیا انہو اس کے، مالہ مال اس کا، وما کسب اور جو کمایا اس نے۔ سیصلیٰ جلد ہی وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارنے والی، شعلوں والی، وامرأتہ اور بیوی اس کی، حمالۃ الحطب حمالۃ اٹھانے والی، حطب ایندھن لکڑیاں، اور بیوی اس کی اٹھانے والی ایندھن یا لکڑیاں، فی جیدہا فی میں جیدی گردن ہا اس کی، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد کھجور کی بٹی ہوئی یا مونج کی۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا، نہ کام آیا اس کے، مال اس کا، وما کسب اور جو کمایا اس نے۔ جلد ہی وہ داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب شعلے مارنے والی، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارنے والی، وامرأتہ اور بیوی اس کی، حمالۃ اٹھانے والی، حطب ایندھن، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد مونج کی یا کھجور کی بٹی ہوئی۔ سورۃ لہب مکی سورت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ابو لہب جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کے جو دادا ہیں انہی کی اولاد میں سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت رخسار تھے، اس کا رنگ سرخ تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو کنیت ہے وہ ابو لہب پڑی، اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ یہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد دشمن اور اسلام کا شدید مخالف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیتا تھا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو بلائیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کے اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی اور کہا، یا ابن عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، آواز دی، سب قریش جمع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے، صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک اور کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، تبا لک الہٰذا اجمعتنا، کیا ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ قرآن مجید کی اس ہلاکت اور بربادی کی خبر جو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کا یہ اثر ہوا کہ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کی ایک گلٹی نکلی، عرب میں اس کو عدسہ کہتے ہیں۔ یہ مرض دوسروں کو لگ جانے کی وجہ کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو علیحدہ ڈال دیا، کسی جنگل میں چھوڑ آئے، یہاں تک کہ اسی بے بسی کی حالت میں وہ مر گیا اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب گلنے سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا، انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی کی مدد سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ ما اغنا عنہ نہ کام آیا اس کے، مالہ مال اس کا، وما کسب اور جو کمایا اس نے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے بہت
مال و دولت بھی دی تھی اور اولاد بھی۔ یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر و غرور کا وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر یہ حق پہ ہے تو میرے پاس مال و دولت بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت آئی کہ ما اغنا، کہ یعنی جس حال میں وہ مرا تو اس وقت نہ کام آیا اس کا مال، اور جب اللہ نے اس کو پکڑا تو نہ ہی جو اس نے کمایا تھا کچھ بھی اس کے کام آیا۔ سیصلیٰ، جلد ہی داخل کیا جائے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلے مارنے والی، یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد ہی قبر میں ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی نام کی نسبت سے آگ کے ساتھ ذات لہب یعنی ابو لہب اور ذات لہب کی صفت کو خاص بلاغت حاصل ہے۔ وامرأتہ، اور بیوی اس کی، حمالۃ، اٹھانے والی، حطب، ایندھن۔ جس طرح ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سخت دشمنی تھی، غصہ تھا، اس کی بیوی بھی اسی دشمنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تکلیف دینے میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کو ام جمیل کی کنیت سے جو ہے نا وہ پکارا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتایا یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اور وہ حمالۃ الحطب جو ہے، اس کے اگر لفظی معنی لیے جائیں حمالۃ الحطب، عرب میں حمالۃ الحطب یعنی کہ خشک لکڑیاں جمع کرنے والی، خشک لکڑیاں جمع کر کے آگ کا سامان کرنے والی کو حمالۃ بولا جاتا ہے، اور عرب میں یہ چغل خور عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ حمالۃ الحطب، چغل خوری کرنے والی، کیونکہ چغل خور جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی چغل خوری کے ذریعے اپنے خاندان کے افراد میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ اس طرح یہ عورت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف دینے کے لیے چغل خوری کا بھی کام کرتی تھی۔ مفسرین نے اس کو اگر اس کے حقیقی معنی میں رکھا جائے تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی موتیوں کا ہار تھا اور یہ کہا کرتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی پر خرچ کروں گی، نیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع نہ جانے دیتی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، مونج کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی کہ جب یہ مرے گی تو اس کی گردن میں جو ہے ایک رسی ہوتی ہے، کھجور کی چھال سے بھی بنا لی جاتی ہے، بٹی ہوئی، یعنی کہ کچھ چھالوں کو اکٹھا کر کے ایک رسی بنائی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے، جس سے خشک لکڑیوں کو یا جو ایک لکڑیوں کا گٹھا بنانا ہو اس رسی کے ساتھ اس لکڑیوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی تو اس کو سر پہ اٹھا کے لاتی تھی۔ ایک دن راستے میں آ رہی تو تھک کے بیٹھی تو وہ گٹھا پیچھے گر گیا اور وہ رسی جو تھی جس کے ساتھ لکڑیاں بندھی ہوئی تھی اس کے گلے میں آ کے پھنس گئی اور یہ وہیں پہ مر گئی۔ اس کا ہلاکت بھی وہ گٹھیاں بنی اور اسی سے مر گئی، اس گٹھیوں کی وجہ سے ہی مر گئی۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ پھر سن لیجئے، تبت، ٹوٹ گئی، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، و تب، اور وہ ہلاک ہوا، نا کام آیا اس کے مال اس کا، وما کسب، اور جو کمایا اس نے، جلد ہی وہ داخل ہوگا آگ میں، شعلے مارنے والی، اور بیوی اس کی اٹھانے والی، ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہوگی، مونج کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا پڑھانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمارے لیے کار نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔